حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت صاحب ہی کی برکت ہے توحید توحید، یہ انہوں نے مولویوں کو سکھایا، ورنہ مولویوں کو نہیں آتا تھا۔ ان کا مناظرہ تھا پیر میر علی شاہ گولڑوی سے۔ طالب علم تو ہر طرح ہوتے ہیں، ایک طالب علم تھا عنایت اللہ شاہ نام ہے، بعد میں ختم نبوت کا مناظر مبلغ بنا ہے۔ وہ پیر میر علی شاہ گولڑوی کے حلقے میں جا کے بیٹھ گیا اور پڑھتا تھا انی والے بابے سے۔ انی والا بابا جو تھا وہ مولانا حسین علی کا جان نثار تھا۔ آیا ہے انی پنجاب میں ایک جگہ ہے، وہاں پر فنون کا دریا بہتا تھا۔ انی والا بابا یہ حضرت مولانا حسین علی کا جان نثار شاگرد تھا، اور جو شخص مولانا حسین علی کا ذکر ان سے کرتا انی والا بابا اس کو چومتا تھا، بھائی میرے استاذ کا نام لے لیا۔ ایک یہ، دوسرے یہ نبراس والا مولانا عبدالعزیز فرہاروی، یہ بھی حضرت مولانا حسین علی کا بہت بڑا تابعدار شاگرد و خلیفہ تھا۔ تو انی والے بابے کو پتہ چلا کہ یہ میرا شاگرد مناظرے میں میرے استاذ کے خلاف دشمن کے کیپ میں بیٹھا ہوا ہے، اور خفا ہو گئے، بہت نکل جاؤ یہاں سے، نکال دیا اس کو آج۔ وہ طالب علم سیدھے مولانا حسین علی صاحب کے پاس آیا۔ مولانا حسین علی صاحب کو کہا میں آدمی تو آپ کا ہوں، مگر بیٹھ گیا میں پیر صاحب کے حلقے میں، اب استاد جی چھوڑتے نہیں ہیں۔ مولانا حسین علی صاحب نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، پیر صاحب بھی ہمارے محترم اور بزرگ ہے، مناظرہ تو ایک وقتی ضرورت ہے، ہو گیا۔ کاغذ اٹھا کے اس پر لکھ دیا فاعفو وصفہ حسین علی، بس اتنا، فاعفو وصفہ اور حسین علی۔ تو وہ انی والے بابے نے جب وہ پرچہ دیکھا نا تو چومنے لگے بار بار۔ وہ ہمارے استاد گفتگو بھی آیات میں کرتے ہیں، صرف دو لفظ لکھے فاعفو وصفہ، نیچے لکھا حسین علی۔ اور طالب علم بڑا خوش ہوا کیونکہ استاد کا تعلق اور رشتہ برقرار ہوا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، بہت دیر ہو گئی، نماز پابندی سے پڑھو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ وقت پر دو۔ معاملات میں، لوگوں کے ریلے پیلے میں، شبہات کے جوابات میں، جلسوں میں، تقریروں میں کہیں نماز آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ آئے ہے کیسے ربط لگا دیا، تمہیں کیا خیال ہے اس کا؟ بہت ٹائم ہو گیا، بہت مسائل بیان ہو گئے، نماز کا وقت بھی ہو جاتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پابندی سے پڑھو نماز۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، یعنی بدنی عبادت اور مالی دونوں کرو تاکہ زندگی مبارک ہو اور اللہ کی نصرت اور مدد شامل حال ہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تم آگے بیچتے ہو اپنے لیے، من خیر، اچھے اعمال میں سے، تجدوہ عند اللہ، پاؤ گے اس کو اللہ کے ہاں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہود کے دعوے اور ان کا رد۔ پہلے کہا تھا یہ لوگ صرف گمان کرتے ہیں، امانیہ، صرف ان کی خواہشات ہے، ان خواہشات کا بیان۔ وقالو، کہنے لگے اہل کتاب، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت مگر وہ جو ہو یہودی او نصارا یا نصرانی، یعنی یہود کہتے تھے کہ یہودی جائے گا اور نصارا کہتے تھے کہ نصرانی جائے گی۔ تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہے، امانی، امنیہ، منیہ۔ تلک امانیہم، ابن عباس سے منقول ہے، اے اکاذیبہم و اباطیلہم، ان کی جھوٹی خواہشات ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، فرماؤ لے آؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص دعویٰ کرے دلیل پیش کرے، دعویٰ ہو دلیل نہ ہو وہ کاذب ہے۔ بلا ہاں،
یہود و نصارا جنت نہیں جا سکیں گے، بلا ہاں جنت وہ جائے گا من اسلم وجہہ للہ، جو سپرد کرے اپنے آپ کو اللہ کے۔ وجہ اشرف الاعضاء ہے، چہرہ، چستان مخ پشانتی رنگوی، باغل ورزم پہاغ گل بویر قوما۔ وجہ چہرہ، سبحان اللہ۔ دارئی تو اہلک فی ہوا کے وہم عیدا، وَلِأَجْلِ عَيْنٍ أَلْفُ عَيْنٍ تُكْرَمُ۔ ایک چہرے کو دیکھ کر کے ہزاروں چہروں کا اکرام و عزت کی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ وجہ اشرف الاعضاء، اللہ اعضاء سے منزہ اور مقدس ہے، مراد ہے رحمت کے جلوے۔ وجہہ اے ذاتہ، ہاں جس نے سپرد کیا وجہہ اپنے آپ کو، جب وجہ اللہ کے لیے آ جائے تو اس سے مراد ذات ہے، یہاں تو من کا وجہ ہے، جس نے سپرد کیا اپنا چہرہ، سبحان